بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مسائل غسل میں سے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نیرود استعمال کرنے میں یعنی کنڈوم استعمال کرنے میں غسل کا کیا حکم ہے۔ مسئلہ آج کل عورت سے جماع کے وقت بعض لوگ کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کی صورت میں غسل واجب ہوگا، اور اگر بغیر ضرورت شرعی کے ایسا کیا گیا یعنی کہ نیرود استعمال کیا گیا تو گناہ بھی سخت ہوگا، گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا، یعنی نیرود استعمال کرنے والے کنڈوم استعمال کرنے والے پر بہت زیادہ سخت گناہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں استعمال نہ کیا جائے۔ شہوت انگیز اسباب سے منی کا نکلنا، جماع کے علاوہ دوسرے شہوت انگیز اسباب سے جو منی نکلتی ہے اس کی دو حالتیں، ایک حالت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ یعنی جوش کے ساتھ اچھل کر عضو مخصوص کے راستے سے منی خارج ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا، چھیڑ چھاڑ کی، بوس و کنار کیا، ایسی حالت میں بغیر دخول کے یعنی صحبت کے بغیر منی نکل آئی، ہم بستری کے بغیر منی نکل آئی تو غسل واجب ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ عضو مخصوص کے داخل کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، اور کتنا سپاری اندر چلی گئی سمجھو، چاہے پیچھے کے راستے یا آگے کے راستے سے، تو غسل واجب ہو جائے گا دونوں کے اوپر، اگر دونوں بالغ ہیں تو۔ شہوت سے منی خارج ہونا اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب منی کا اپنی جگہ سے جدا ہوتے وقت لذت محسوس ہوئی، مزہ آئے، لہٰذا اگر منی لذت کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت میں آئی اور اسے نکلنے سے روک لیا گیا لیکن بعد میں وہ بغیر لذت کے نکلی تو بھی غسل واجب ہوگا، لیکن یہ جب ہی واجب ہوگا کہ منی اپنی جگہ سے نکل کر عضو مخصوص سے خارج بھی ہوئی ہو۔ بس اگر اپنی جگہ سے حرک میں آ گئی لیکن عضو مخصوص سے خارج نہیں ہوئی تو غسل واجب نہیں، یعنی جو عضو مخصوص یعنی کہ جو ہمارا سوراخ ہے پیشاب اور منی نکلنے کا، وہ سوراخ سے باہر نکل کر آ جانا تو غسل واجب ہو جائے گا، اگر سوراخ سے اندر ہی اندر ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ جماع وغیرہ سے کسی قدر منی نکلی اور پیشاب کے بغیر یا اتنا عرصہ توقف کیے بغیر بقیہ منی خارج ہو جاتی تو غسل جنابت ناپاکی کا غسل کر لیا، اور غسل کے بعد اسی حال میں باقی منی نکلی، لذت کے ساتھ نکلی ہو یا بغیر لذت کے، تو ایسی صورت میں دوبارہ غسل کرنا واجب ہے۔ رہا اس منی کا مسئلہ جو بغیر لذت کے خارج ہوئی، مثلا ریڑھ پر کوئی چوٹ لگی یا گرنے سے منی نکل آئی یا کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ منی بغیر لذت کے نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ پیشاب کے بعد نکلنے والا مادہ اگرچہ وہ منی ہو مگر بلا شہوت کے نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ غلط مشہور ہے کہ صحبت کرنے کے بعد جب تک پیشاب نہ کرے گا پاک نہ ہوگا۔ صحبت کرنے کے بعد غسل کرنا البتہ فرض ہے، پیشاب کرنے پر پاکی کا دار و مدار نہیں ہے، البتہ صحبت کے بعد پیشاب کرنے سے امراض دور ہو جاتی ہیں، یعنی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور مزی و منی کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ سونے میں غسل کس پر ہے؟ اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر تری دیکھے، بھیگا دیکھے، اور سونے سے پہلے اس کے خاص حصے کو استادگی نہ ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا، اور وہ تری مزی سمجھی جائے گی بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو اور اس تری کے منی ہونے کا خیال نہ ہو۔ مسئلہ اگر دو مرد یا دو عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی بستر پر لیٹے اور سو کر اٹھنے کے بعد اس بستر پر منی کا نشان پایا جائے اور کسی طریقے سے یہ منع معلوم ہو کہ یہ کس کی منی ہے اور نہ اس بستر پر ان سے پہلے کوئی اور سویا ہو تو اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہوگا، اور اگر ان سے پہلے کوئی اور شخص اسی بستر پر سو چکا ہو اور منی خشک ہے تو ان دونوں صورتوں میں غسل کسی پر فرض نہ ہوگا بلکہ پہلے والے پر ہوگا۔ جنابت کی حالت میں سونا، رات کو جماع کے بعد ظاہری نجاست دھو کر وضو کر کے سو جائے مگر نماز فجر سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے، نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ عضو مخصوص کو دھونا یعنی کہ شرمگاہ کو دھونا اور وضو کر لینا ہم بستری کرنے والوں کے لیے سونے کے واسطے طہارت ہے، جو ہم بستری
اس حالت میں سویا کہ یعنی ہم بستری کرنے والا اس حالت میں سویا کہ اس نے جنابت کے بعد اپنے عضو مخصوص دھو کر وضو کر لیا تو گویا وہ پاک حالت میں سویا، یعنی کہ ہم بستری کرنے کے بعد آپ جا کر وضو کر لیں، پھر آ کر سو جائیں، پھر دوبارہ دل میں آئے پھر ہم بستری کر لیں، پھر دوبارہ جا کر اور وضو کر لیں، یعنی آپ نے جتنی مرتبہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنی ہے کریں، مگر ہر مرتبہ آپ جا کر وضو کر لیں۔ متعدد بار جماع کرنے پر کتنی بار غسل کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنی عورت سے جماع کرے اور پھر دوبارہ جماع کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں جماع کے درمیان، دونوں ہم بستری کے درمیان وضو کر لے۔ اس وضو سے نہ صرف یہ کہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ جنس نشاط و لذت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ فوراً غسل کے بجائے اگر کھانا کھانے کا یا سونے کا یا پھر دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے عضو مخصوص کو یعنی شرمگاہ کو دھو کر اسی طرح پورا وضو کرے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نیز متعدد بار جماع کرنے کی صورت میں بھی ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ ہر بار یعنی کہ 10 مرتبہ کر لیا تو 10 بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے رات بھر میں 3 مرتبہ جماع کیا تو ایک ہی غسل ہے۔ جس طرح کہ نماز کے اندر آپ واجب اگر آپ سے چھوٹ جائے 4 مرتبہ چھوٹے 3 مرتبہ چھوٹے تو آپ کا ایک ہی سجدہ سہو ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، ٹھیک اسی طرح اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ چند بار جماع صحبت ہم بستری کرنے پر بہتر یہ ہے کہ ہر جماع کے بعد مستقلاً یعنی الگ سے غسل کیا جائے۔ اگر چند مرتبہ جماع کے بعد ایک ہی غسل کرے تب بھی درست ہے، لیکن اپنے عضو کو ہر بار پاک کر لے، ناپاک عضو سے جماع نہ کرنا چاہیے۔ جماع صحبت کے بعد فوراً غسل ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے کہ کر لے، لیکن اگر کچھ تاخیر کسی وجہ سے ہو جائے تو کچھ حرج و گناہ نہیں ہے۔ ناپاک حالت میں تعویذ استعمال کرنا، جس کاغذ پر آیت قرآنی لکھی ہوئی ہو ناپاکی کی حالت میں اس کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن کپڑا وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو تو چھونا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں تعویذ پہننا جائز ہے جبکہ وہ تعویذ کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو۔ رنگ ریزوں کے لیے غسل میں رعایت، تمام بدن کا دھونا غسل جنابت کے لیے بالاتفاق فرض ہے، چنانچہ اگر بدن کا ذرا سا حصہ بھی دھونے سے رہ گیا تو غسل باطل ہو جائے گا، لہذا غسل کرنے والے پر واجب ہے کہ بدن پر سے ہر ایسی شے جو سطح جسم تک پانی پہنچانے سے مانع ہو دور کر دیں۔ اگر ناخنوں میں گندگی کی جمی رہ گئی کہ اس کے نیچے پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو تو غسل نہ ہوگا، خواہ نہانے والا شہری ہو یا دیہاتی۔ اگر ناخنوں پر کہیں نیل پالش ہے، ہونٹوں پر نیل پالش ہے، یا پھر آپ کے بال گندے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے بال میں کوئی رنگ یا خضاب ہے تو یہ دیکھ لیں۔ البتہ مٹی گارے وغیرہ کا میل اگر ناخنوں پر رہ جائے تو معاف ہے۔ ایسی صورتوں میں جو بات پیشہ وروں کو پیش آتی، مثلاً باورچی، روٹی پکانے والے کو جیسے ہمیشہ آٹا گوندنے کا کام رہتا ہے، یا جیسے رنگ ریز کپڑا رنگنے والا، اس کے ناخنوں پر گاڑھا رنگ چپک جاتا ہے اور اس کا چھڑانا دشوار ہوتا ہے، جیسے کلئی کرنے والے، رنگ کرنے والے، یہ جو گھروں کے اندر یہ پتائی کرتے ہیں، جیسا یہ کلر مارتے ہیں، کیونکہ یہ مجبوری اور حالت مجبوری میں شریعت حکم سے مستثنیٰ قرار دے، لہذا اس حال میں غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ وہ چیز کوئی پردے والی چیز نہ ہو۔ مٹی کی چیز الگ ہے، اس میں اس کے لیے ہے، لیکن اگر یہ پینٹ ہے آپ کے اس پہ لگ جائے تو چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ جس کپڑے کے ایک حصے پر منی کا اثر ہو تو بقیہ کا حکم۔ سوال احتلام ہونے پر کیا؟ جس کے تمام کپڑے و بستر وغیرہ ناپاک تصور ہوں گے یا جس پر نجاست معلوم ہو رہی وہی ناپاک تصور ہوگا؟ جواب: احتلام ہونے پر تمام کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ جس کپڑے پر جتنی دور تک منی کا اثر معلوم ہو وہ کپڑا اسی قدر ناپاک ہوتا ہے، باقی سب پاک ہے۔ احتیاط اس میں ہی ہے کہ وہ تمام کپڑا جو پہن رکھا ہو، تہبند وغیرہ، وہ پاک کر لے، پوروں کو دھو لے۔ مسئلہ ناپاک تہبند باندھ کر غسل کرنے میں اگر بدن اور تہبند پر بہت سا پانی بہا دیا جائے اور پہنے اس کو نچوڑ دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ ظاہراً نجاست کا اثر
محسوس نہ ہو۔ مسئلہ احتلام یا صحبت کے بعد یا ہم بستری کے بعد نجاست صاف کر کے جانگھیا نیکر پہن کر اور اس پر کپڑے پہن لیے جائے اور بعد میں غسل کر کے وہی کپڑے پہن لیے جائے تو اگر ان کپڑوں پر نجاست نہیں لگی ہے تو اس کپڑوں سے نماز درست ہے۔ مسئلہ بیوی سے صحبت کے دوران اگر پسینہ نکلے اور وہ پسینہ کپڑوں میں لگ جائے تو محض پسینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کا پسینہ پاک ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس کپڑے پر نجاست حقیقیہ نہ لگی ہو تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔